السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ یہ ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ یا جسے جنم پرچی بھی کہا جاتا ہے وہ ابھی تک نہیں بنوائی۔ تو کچھ لوگ تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے بنے گا، کیسے بنے گا، ہمیں آفیسز کے چکر لگانے پڑیں گے، دھکے کھانے پڑیں گے، کتنے پیسے لگیں گے، کتنا خرچہ آئے گا۔ یہ سب سوچ کر والدین گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جو ایج لمٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو دورانیہ دیا جاتا ہے اس کو گزار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور زیادہ پیسے بھرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پہ برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا طریقہ اور آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ تو ناظرین، جب آپ کا بچہ یا آپ کا پوتا پوتی، بہن بھائی، کسی کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوشش کریں 10 دن کے اندر جا کر اس کا اندراج کروائیں، اور اندراج یونین کونسل کے آفس میں جا کر کروائیں۔ ابھی میں یونین کونسل کے آفس میں ہی آ کر بیٹھا ہوں، تو اسی لیے آپ کو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو 60 دن کے اندر گورنمنٹ کا ہوتا ہے دورانیہ، 60 دن کا حکم دیا تھا گورنمنٹ نے، جو کہ یہ سرکاری یہ فارم پہ یہاں لکھا ہوا ہے نارمل اندراج۔ اب یہ نارمل اندراج یا لیٹ اندراج، یہ دو کیٹیگری ہے، اس کے بارے میں کبھی پھر ویڈیو بنائیں گے۔ تو ابھی آپ کو مکمل طریقہ جو برتھ سرٹیفکیٹ کا ہے وہ بتائیں گے۔ تو آپ یونین کونسل جائیں گے۔ سب سے پہلے جس کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے والدین، اس کے پیرنٹس کا آئی ڈی کارڈ، دونوں کا، ماں باپ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کے اس بچے کے دادا کا بھی آئی ڈی کارڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اسٹرانگ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے۔ کل کو اس کو کسی بھی اپڈیٹ کروانے کا نہیں کروانا پڑے گا، نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے فارم ہوتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ کا۔ تو اس کو کیسے فل کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی فرض کریں یہ دو شناختی کارڈ ایک یہ آئے ہیں ہمارے پاس بنوانے، یا والد بھی جا سکتا ہے، والدہ بھی جا سکتی ہے، دادا بھی جا سکتا ہے، دادی بھی، چاچا تایا، کوئی بھی جا کے یونین کونسل کے، آپ کے ہر علاقے میں یونین کونسل کا آفس ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ اس کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ آلریڈی ایک بنا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے دوبارہ اس کا بتا دیتا ہوں۔ سجاد خان، یہاں ہے پہلی آپشن آتی ہے درخواست دہندہ کا نام۔ اب یہاں والد کا نام آ جائے، والدہ کا آ جائے، بیٹر ہوتا ہے۔ سجاد خان، یہ آپ نے اردو انگلش دونوں میں لکھنا ہے، اور کوشش کریں اگر آپ پڑھے لکھے تو خود ہی فل کریں، تاکہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ آپ جو اسپیلنگ دیں گے آفس والوں نے وہی لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر جیسے لکھیں گے 35202892، تو ایسے آپ نے یہاں سارا اس کا لکھیں۔ اب بچے کا نام محمد حمزہ، تو آپ نے ایسے ہی ادھر اس سائڈ پہ انگلش میں لکھنا ہے، اس سائڈ پہ اردو میں۔ اب آپشن نمبر جو 4 ہے، یہاں پہ آپ نے بچے کا درخواست دہندہ سے رشتہ، یعنی کہ سجاد خان سے بچہ کیا لگتا ہے، یعنی کہ اگر بچے کا والد گیا ہے تو یہاں ظاہر ہے اس کا بیٹا ہوگا تو بیٹا لکھتے ہیں، اگر دادا گیا ہے تو پوتا لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جنس مرد ہے تو حمزہ نام لڑکوں کا ہی ہوتا ہے، تو مرد لکھے گا۔ کسی بچی کا بنوا رہے تو یہاں پہ عورت پہ کلک کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام پہ کلک کر دیں، عیسائی ہیں تو اس پہ کر دیں، یا کوئی اور بھی آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے تو آپ ادھر کر دیں۔ تو اس کے بعد پھر والد کا نام آتا ہے 7 آپشن پہ، تو والد کا نام یہی سجاد خان۔ اب ہمارے پاس والد آیا تو اسی کا یہ آیا، تو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ادھر آ جائے۔ اس کے بعد والدہ کا نام، اب والدہ کا نام ہے جیسے سائرہ بی بی، تو یہاں پہ آپ نے ایسے انگلش میں اس سائڈ پہ، تو ادھر اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر آ جائے گا جو بھی ہے۔ تو دادا کا نام، اگر دادا کا آئی ڈی کارڈ لے کے گئے ہیں بچے کے تو بہت اچھی بات ہے، تو جو بھی دادا کا نام ہوگا، رحمت علی یا جو بھی، وہ آپ نے ایسے ہی اردو انگلش میں لکھ دینا، اور ان کا آئی ڈی کارڈ ہے تو لکھ دینا، نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد بچے کا ضلع، میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو لاہور آئے گا، آپ جس بھی ضلع میں ہیں یا جس بھی شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، تو اس کا آپ لکھیں گے۔ تو بچہ پیدا کدھر ہوا ہے، گھر میں، ہاسپٹل میں یا ہیلتھ سینٹر میں۔ اب جیسے گھر میں پیدا ہوا ہے تو گھر پہ کلک کر دیں، ہاسپٹل میں کہتے ہو ہاسپٹل، اگر آپ ہاسپٹل کا لکھوائیں گے تو آپ کو ہاسپٹل کا جو ہے ڈسچارج سلپ وہ ساتھ لے کر جانی پڑے گی، وہ آفس والے آپ سے مانگیں گے۔ تو اس کے بعد جو آتا ہے اندراج ڈیٹ، یہ غیر ضروری آپشنز ہے، ویسے تاریخ اندراج جو ہے اب بچے کی آپ لکھتے ہیں جیسے 1 جنوری 2024، ایسے آپ نے لکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی معذوری ہے تو وہ آپ لکھیں، اگر نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں، ہے تو لکھ دیں اگر معذور ہے تو۔ اچھا، اس کے بعد ایڈریس جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، اس کا مکمل ایڈریس، مکان نمبر، گلی نمبر، محلہ، پھر اینڈ میں لاہور یا جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں وہ اپنا ایڈریس دے دیں۔ باقی سب چیزیں غیر ضروری ہیں، ادھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں فل کرنے کی۔ اگر میں پھر کہوں گا، اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو اس کو آپ خود فل کریں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یونین کونسل والوں سے آپ فل کروائیں۔ یہ آپ جیسے ہی فل کر دیں گے
تو اس کو ایسے ہی دونوں آپ کو ان دونوں کے ساتھ لگا کر اس کو آپ نے اسٹیپل کر دینا ہے۔ اس کے بعد تو آپ نے وہاں پہ اپلائی کر دینا ہے۔ اس کی فیس ہوگی، اب جیسے یہ انڈر 2 منتھ ہے یا اس سے زیادہ ہے، اب ان کی جو فیس کا ہے وہ فیس ایکول نہیں ہوتی، سب کی مختلف فیسز ہوتی ہیں۔ اب نارمل اندراج کے الگ فیس ہوگی، اس سے اوپر کی الگ فیس ہوگی، تو یہ سارا سلسلہ آپ کو یونین کونسل جا کر ہی پتہ لگے گا، یا اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ تو ایسے وہ یونین کونسل والا پہلے رجسٹرڈ کرے گا آپ کے بچے کا نام، والد کا نام، اس کی ڈیٹ آف برتھ، یہ سارا کچھ اس طرح اندراج کر دے گا اس کا رجسٹرڈ۔ اس کے بعد وہ ڈال دے گا اس کو کمپیوٹر میں، پھر آپ کا 2-4 دن میں یا 1 ویک کے بعد آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بن کے آ جائے گا، جو کہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ اب یہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا ایسا آپ کا کمپیوٹرائز، وہ بن کر آئے گا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یونین کونسل کے پاس کتنا رش ہے، ان کے پاس کتنا کام ہے، وہ 1 ہفتے کا بھی آپ کو ٹائم دے سکتے ہیں، 10 دن کا بھی دے سکتے ہیں، یا اسی ٹائم بھی بنا کے دے سکتے ہیں۔ تو جب یہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بن کے آ جائے تو پھر آپ اس کو بے فارم کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا جہاں پہ بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ بہت شکریہ۔